السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کعبہ کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کی جائے، لیکن کعبہ کی دیواریں جو تھیں اس کو گرانے کی کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور چونکہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک عورت جو تھی وہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی اور وہ آگ لے کر کعبے کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ کعبے کی پردوں کو آگ لگ گئی، اور اس طرح کعبہ کی دیواریں جو تھی وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اہل قریش نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط کر کے دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے گا۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلے اپنے حصے کے پتھر الگ الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا جانے لگا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی کا کہا کہ کوئی بھی بندہ اپنی ناپاک اور ناجائز کمائی میں سے نہیں دے گا، مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا غصب کیا ہوا مال، یا دوسروں سے چھین کر جو مال جمع کیا ہو وہ کعبے کی تعمیر میں پیسہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں کہی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو بھی کعبہ کی تعمیر کے لیے پیسے دے گا وہ سارے پاک ہوں، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب بن عمرو بن عامر نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ کعبہ کی دیوار میں لگ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی چھینا ہوا مال ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی۔ جب قریش کے لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ اپنے پتھر جو تھے اٹھا کر اپنی گردن پر لا کر جمع کر رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیواریں گرائیں کعبہ کی تو ان پر کوئی عذاب الہی نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کعبہ کی مرمت کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ یہ سن کر ولید نے کہا کہ تب سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن وہ بھی اندر سے خوف محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس نے کعبہ کا تھوڑا سا حصہ گرایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے انتظار کیا۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن لوگوں کی ہمت بندی اور وہ سارے جو تھے کعبہ کی دیواروں کو گرانے میں ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت اس طرح انہوں نے گرا دی یہاں تک کہ اس کی بنیادوں تک پہنچ گئی۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ان کو توڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا کہ ان پتھروں کو توڑا جائے۔ بڑی مضبوطی سے وہ کعبہ کی بنیادیں جو تھی بنی ہوئی تھیں۔ دائیں کونے کے نیچے قریش کو ایک تحریر ملی۔ اس میں آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ جب قریش نے کعبہ کی کھدائی کی تو انہیں اللہ کی طرف سے 3 تحریریں ملیں کہ جس میں کعبہ والوں کے لیے ہدایات درج تھیں۔ وہ کیا ہدایات تھیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔